ماشاء اللہ ابھی آپ حضرت مولانا و مفتی عالی جناب حشمت اللہ صاحب شاعتی سے اس رات کی فضیلت اہمیت کے بارے میں بہت ہی تفصیلی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی اور حضرت والا بہت ہی پر اثر انداز میں آپ حضرات کو خطاب فرما رہے تھے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کہی ہوئی تمام باتوں پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں زیادہ دیر آپ لوگوں کے پاس حائل ہونا نہیں چاہتا کیونکہ آپ لوگ پورے مدلل اور مفصل بیان آپ حضرات سن چکے ہیں. میں آپ لوگوں سے زیادہ 15-20 منٹ آپ لوگوں سے بھولوں گا وقت. اسی 15 منٹ میں سمجھ میں آئے سبحان اللہ, نہیں سمجھ میں آئے سبحان اللہ. بس میری بات اور میرا دو ٹوک ہوتا ہے بس. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں ہے مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے, خاک سے اڑتی ہے تو گردوں پہ گزر رکھتی ہے. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوا سمجھا, کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوا سمجھا, مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ کہتا ہے, کیا کہتا ہے, شام ہوتے ہی چراغوں کو بجھا دیتا ہوں. شام ہوتے ہی چراغوں کو بجھا دیتا ہوں, دل ہی کافی ہے تیری یاد میں جلنے کے لیے. دل ہی کافی ہے تیری یاد میں جلنے کے لیے. ہم نے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے, اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہم آپ سب لوگ پڑھتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد وتر میں بھی پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر. اس کے بعد ایاک نعبد و لک نصلی نسجد الیک و نسعی نحفظ نرجو رحمتک و نخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. اس کے اندر کیا ہے نا, ایاک نعبد و لک نصلی و لک نصلی. اب شام ہوتی ہی چراغوں کو بجھا دیتا ہوں, دل ہی کافی ہے تیری یاد میں چلنے کے لیے. اس سے کون مراد ہے بھائی؟ اس سے کون مراد ہے؟ اس سے وہ حضرات مراد ہے جو آج کی رات ہم اور آپ شب برات کی رات سمجھ کر کے, نہا دھو کر کے, ٹوپی پہن کر کے, کرتا پاجامہ لگا کر کے, عطر سرما لگا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کے لیے آئے ہیں. لیکن ایک خاص لوگ ہوتے ہیں, وہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ہر رات ان کی
ہر رات شب برات کی رات ہوتی ہے، ہر رات شب قدر کی رات ہوتی ہے، ہر رات توبہ کی رات ہوتی ہے، ہر رات مغفرت کی رات ہوتی ہے۔ وہ لوگ جب اللہ کے دربار میں آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں شام ہوتے ہی چراغوں کو بجھا دیتا ہوں، دل ہی کافی ہے تیری یاد میں جلنے کے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے اور ایک عہد و پیمان کے طور پر وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، پروردگار عالم میری زندگی میں پریشانی آنے دو، آسانی آنے دو، خوشحالی آنے دو، بدحالی آنے دو، بیماری آنے دو، تندرستی آنے دو، ہر حال میں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ اللہ کی عبادت ہر حال میں کرے گا وہ۔ شادی ہو تو شادی الگ ہے، نکاح ہو تو نکاح کی بات الگ ہے، ولیمہ ہو تو ولیمہ کی بات الگ ہے، لیکن جب اللہ کی پکار حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہ جب کانوں میں صدا سنے گی، آواز آئے گی تو فوراً کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اللہ اکبر، تو بڑا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی راتوں میں ہمیں اور آپ کو تڑپ کر اللہ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھکاری کو دیکھے بھائی آپ لوگ مانگتے ہیں، بھکاری کو دیکھے نہیں دیکھے آپ لوگ، کتنا عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے، کتنا گھبراتا ہے، کتنا روتا ہے، کتنا پیچھے پڑتا ہے۔ بابا مجھے 1 روپیہ دے دے، بابا مجھے 1 روپیہ دے دے، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں، کھانے کو نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، بیوی بچے سب بھوکے پڑے ہوئے ہیں، دے دو بابا، دے دو بابا، دے دو بابا۔ اس کے پیچھے 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 جاتا ہے۔ آج کی رات اسی طرح سے اللہ کے دربار میں آئے ہو تو اللہ کو اسی طرح سے مناؤ جس طرح سے بھکاری مانگنے والا راستہ چلنے والوں سے سوال کرتا ہے، اس کے پیچھے پڑھ کر کے 1 روپیہ 2 روپیہ 8 آنا مانگ ہی لیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے آج کی رات اللہ کے دربار میں آئے ہو تو تڑپ کر کے مانگو، رو کر کے مانگو، گڑگڑا کر کے مانگو کہ پروردگار عالم آج تو ہم تیرے دربار میں آئے ہیں تو کچھ لے کر کے آئے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا دربار ایسا ہوتا ہے، جھوٹے پیروں کا، جھوٹے ولیوں کا، جھولا چھاپ فقیروں کا، معلوم ہے؟ وہ لوگ کہتے کچھ لے کے آؤ تو کچھ دے کر کے جاؤ تو کچھ لے کر کے جاؤ، کچھ ڈال کے جاؤ تو کچھ لے کے جاؤ۔ اور اللہ کا دربار ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے کے جاؤ، کچھ نہ لے کر کے آؤ، سب کچھ لے کر کے جاؤ۔ خالی دامن آؤ، جھولیاں بھر کے جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فقیر اگر کسی کوئی دوست سے 1 سے 2 بار، 2 سے 3 بار، 4 بار، 5 بار مانگتا ہے تو دوست بھی پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس سے دوستی ہماری نہیں چاہیے۔ اے میرے بندوں، میں ایسا دوست ہوں اور ایسا رب العالمین ہوں کہ میرے دربار میں لاکھوں نے انگنت بار مانگو گے، جتنے بار مانگو گے اتنے بار میں تجھے پیار سے دیتا رہوں گا، پیار بڑھتا رہے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کے دربار میں اسی طرح مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ایسی عبادت کیسی بنے گی بھائی ہماری؟ کب بنے گی؟ الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ اللہ تعالیٰ کا انعام نبیوں پر ہوا، اللہ تعالیٰ کا انعام صدیقین پر ہوا، اللہ تعالیٰ کا انعام شہداء پر ہوا، اللہ تعالیٰ کا انعام صالحین پر ہوا۔ تو تمام بندے جب جو سچا پکا مومن ہوتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے طرز پر زندگی گزارتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو 5 وقت کی نماز میں ہر بار یہی کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
नबीयीन व सिद्दीकीन व सालिहीन। तो बंदा यहाँ पर जब नमाजी बन जाता है तो यहाँ पर सालिहीन बन जाता है, और जब सालिहीन बन जाता है तो अल्लाह का इनाम उसके साथ होता है, अल्लाह का इनाम उनके साथ होता है मेरे भाई। अल्लाह ताला का इनाम लो, इनाम। और किन लोगों को इनाम मिलता है? नबियों को, सिद्दीकों को, शुहदा को और सालिहीन को। तो नबी तो हम नहीं बन सकते भाई। नबी जितना बनना था, जितने आने थे सब आ गए, और खत्म नबुवत का मुहर आका इनामदार हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह पर लग चुका। क्या खातमुन नबीयीन है, अब उसके बाद कोई नबी नहीं। सिद्दीकीन तो बन सकते ना भाई, शुहदा तो बन सकते ना भाई, सालिहीन तो बन सकते ना भाई। चलो सिद्दीकीन भी नहीं बन सकते और शुहदा भी नहीं बन सकते, लेकिन सालिहीन बन सकते हो। क्या बन सकते? सालिहीन बन सकते। अगर अल्लाह का वली इस रात में अल्लाह तबारक तआला फैसला करता है कि आज की रात जो जिस तरफ से मांगेगा, अगर मेरी मशीयत और मेरी मर्जी और मेरी रजा उसके साथ मुंसलिक हो गया, उसके साथ मिल गया, तो मैं वो रब्बुल आलमीन हूँ, उसको मैं वली बना सकता हूँ, उसको मैं वली बना सकता हूँ, उसको मेरा दोस्त बना सकता हूँ। अल्लाह का वली बनना है तो इस रात में अल्लाह के सामने मिल गिराओ। अल्लाह का वली यूं ही नहीं बनता मेरे भाई। 40 दिन तक इस कान के अंदर से जब कोई किसी की गिबत नहीं सुनता है, कोई गाना नहीं सुनता है और कोई फहश बात नहीं सुनता है, किसी की चुगली नहीं सुनता है, तो 40 दिन के बाद उसका कान वली होता है। कब होता है भाई? बोलो। अब इसी तरह हर आजा को भी देख लो, आंख को देख लो, हाथ को देख लो, पैर को देख लो, दिल को देख लो, सांस को देख लो, ख्यालात को देख लो। अपने ख्यालात को पाक करो, अपने आप को पाक करो, अपने पैर को पाक करो, अपने हाथ को पाक करो। जब इन तमाम चीजों को पाक कर लोगे और 40-40 दिन गुनाहों से रोकोगे, तो तुम्हारा कभी हाथ वली बनेगा, कभी कान वली बनेगा, कभी आंख वली बनेगा, कभी तुम्हारी सांस वली बनेगा, तुम्हारे ख्यालात कभी वली बनेंगे। और जब वली बन जाएंगे मोहतरम दोस्तों, तो फिर ये वली अल्लाह के दरबार में जब हाथ उठाएगा तो अल्लाह तबारक तआला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा। फरमाएगा भाई। वली अल्लाह की 3 निशानी, 3 निशानी में अल्लाह के वलियों को बयान करता हूँ। आप लोग सुने होंगे, 12 आज भी सुना देता हूँ, शायद आपके दिल में बात उतर जाए और कहने वाले को बार बार कहने की वजह से उसको अल्लाह ताला जो है तौफीक दे दे, इबादत करने की तौफीक दे दे, कुरान पढ़ने की तौफीक दे दे, जिक्र करने की तौफीक दे दे, दुरूद पाक नबी अकरम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात पर पढ़ने की तौफीक दे दे। जो कुछ भी होता है किससे होता है भाई? बोलो। जमात वालों का एक ही नारा, क्या नारा है भाई? जो कुछ भी होता है अल्लाह से होता है और अल्लाह के गैर से, बोलो भाई, कुछ नहीं होता। अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। तू रब है, तू सब है, तू जो चाहता है वही होता है। किसी के चाहने से और किसी के करने से कुछ भी नहीं होता। तो अल्लाह के वलियों के कितने निशाने भाई, कितने पहचान? 3 पहचान। कितने भाई याद रखोगे? अल्लाह के वलियों को पहचान करना है तो ये 3 चीजें उसके अंदर देखना, और तीनों चीजों में से कोई एक चीज भी उसके अंदर पाया जाए तो समझ जाओ कि अल्लाह का क्या है भाई? वली है। आजकल अल्लाह के वलियां भी जो है ना जाहिर नहीं होते, इसलिए कि दुनिया वाले ऐसे हैं, अगर मालूम हो गया कि अल्लाह का वली है उसका जीना हराम हो जाएगा भाई।
کوئی خزانہ مانگنے چلا جائے گا، کوئی کوٹھی بنگلہ مانگنے چلا جائے گا، کوئی اچھی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیا تو جا کے کہے گا حضرت دعا کر دیجیے وہ لڑکی سے میرا نکاح ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے ولیاں جو ہے نا ظاہر نہیں ہوتے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے بھائی، ڈھونڈنا پڑتا ہے ہمیں اور آپ کو۔ جب ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ سہمشالم عاشقارا سہمشالم عاشقارا سہمشالم اے پسر عاشقارا سہمشالم اے پسر آہ زردو رنگ زردو چشم تر۔ شعر کے اندر بتا دیا پہچان۔ لقمان حکیم اپنے بیٹوں کو بتائے تھے، اسی کو شیخ سعدی علیہ الرحمہ اپنے فارسی اشعار کے اندر ڈال دیے۔ عاشقانہ سہمشالم اے پسر آہ سردو رنگ زردو چشم تر۔ فرمایا عاشقوں کی 3 نشانیاں ہوتی ہے۔ اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں نا بھائی، اس کے کتنے 3 نشانیاں، 3 علامت ہوتے ہیں۔ آہ سردو رنگ زردو چشم تر۔ اس کا جب سانس لیتا ہے نا تو ٹھنڈی سانس لیتا ہے، جب دنیا کو چمک دھمک میں دیکھتا ہے، لوگوں کو دنیا کے اندر مشغول ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، لوگوں کو دنیا میں منہمک دیکھتا ہے، تو اللہ کا ولی ایک ٹھنڈی سانس لیتا ہے۔ آہ سردو رنگ زردو چشم تر۔ اللہ کی یاد میں وہ عاشق اللہ کی یاد میں پیلا ہو جاتا ہے، اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان کی آواز سنتے تھے تو آپ کا چہرہ اور آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، پیلا پڑ جاتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آپ تو حسنین کے والد محترم ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا حسن بھی جنت کا سردار، حسین بھی جنت کا سردار، پھر آپ کس بات کی وجہ سے، کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا سوچ ہے کہ جب آپ اذان کی آواز سنتے ہیں تو آپ کا چہرہ کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، کیا بات ہے؟ تو فرمایا یہ عاشق ہے اللہ کا، یہ عاشق ہے اللہ کا، جب اللہ کا نام سنتا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اتنا ڈرتا ہے، اتنا ڈرتا ہے، اتنا ڈرتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ اسی کو شیخ سعدی نے فرمایا آہ سردو رنگ زردو چشم تر۔ اور ایک نشانی یہ ہوتا ہے کہ جب ایک اللہ کے عاشق کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ کی حکمتیں بیان کی جاتی ہے، تو محترم دوستو اس کے آنکھوں سے موتیوں کی لڑی چل پڑتی ہے اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرنے لگتے ہیں۔ اسی کو کہا چشموں تر، اس کا آنکھ ہمیشہ تر ہوتا ہے آنسوؤں سے۔ تو اللہ کے ولی اس طرح سے بنتے ہیں، اور جب اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو محترم دوستو یوں ہی نہیں بنتا کہ صرف شب برات کے روز آئے، تھوڑی 2-1 گھنٹہ جاگ لیے چلے گئے، وہ اللہ کا ولی نہیں بنے گا۔ وہ شب قدر کی رات میں آئے، 1-2 گھنٹہ جاگ لیے چلے گئے، وہ اللہ کا ولی نہیں بنے گا۔ جمعہ پڑھ لیے نماز، اللہ کا ولی بنے گا بھائی؟ نہیں بنے گا۔ 5 وقت کا نماز پڑھنے سے بھی ولی نہیں بنے گا، بلکہ ولی بننا ہے تو خلوت اختیار کرو، خلوت اختیار کرو، خلوت اختیار کرو۔
खिलवत क्या चीज है मालूम है भाई? खिलवत क्या चीज है बोलो? मोइन साहब को मालूम है खिलवत बोले तो। खिलवत किसको बोलते हैं और जलवत किसको बोलते हैं? खिलवत बोलते तन्हाई में, तन्हाई को। खिलवत किसको बोलते? तन्हाई को। सन्नाटा जंगल है, जंगल बयाबान है, इंस है न जिन है न चरित है न परिंद है। सफर करके जा रहा होता है एक अल्लाह का आशिक, सफर कर रहा होता है, सन्नाटा जंगल में पहुंच गया, बयाबान में पहुंच गया, वहां पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, कोई चरित्र पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब देखता है कि नमाज का वक्त हो गया, फौरन एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर के अल्लाह की सदा बुलंद करने लगता है और नारा लगाने लगता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। समझे? और रात को तन्हाई में उड़ जाता है, अकेला उड़ जाता है, बीवी सो रही है, बच्चे सो रहे हैं, गम नहीं है उसका, वो अपना आमाल का फिक्र करता है, अपने रब को राजी करने के लिए बिस्तरा छोड़ देता है, अपना रब को राजी करने के लिए ठंड को बर्दाश्त कर लेता है, अपने रब को राजी करने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चल करके आता है, अपने रब को राजी करने के लिए दुनिया व माफिया से बेखबर हो जाता है, आता है, वजू बनाता है, मुसल्ला बिछाता है, रब के हुजूर खड़ा हो जाता है और कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, है अल्लाह तू बड़ा है, तू बड़ा है, तू बड़ा है। और ऐसी तन्हाई में बैठ करके कभी अल्लाह की बड़ाई पर सोचता है, अल्लाह की किबरियाई पर सोचता है, कभी अल्लाह की कुदरत पर सोचता है, चांद और सूरज की रोशनी पर गौर करता है, जमीन पर गौर करता है, आसमान पर गौर करता है, सारी दुनिया पर गौर करता है, यहाँ तक कि खुद अपने 5 फीट वजूद पर गौर करता है। और जब गौर करता है तो ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, तो फिर अल्लाह उसे मिल जाता है। जो आदमी जितना खलवत में वक्त गुजारेगा उसका जलवत उतना अच्छा होगा। जलवत बोले तो महफिल में लोगों के सामने मिलते जुलते आजाद में बाजार में उतना अच्छा होगा वो। अगर उसका खलवत अच्छा है तो उसका जलवत अच्छा होगा, और उसका खलवत अच्छा नहीं है तो उसका जलवत भी अच्छा नहीं होगा। तो तन्हाई में कौन कौन आज से नफिल पढ़ेंगे भाई? हाथ खड़ा करो तो देखते हैं। 4-5। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला आपको इस रात में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपको खलवत नसीब फरमाए और तन्हाई में अल्लाह के सामने नफिल पढ़ने वाला अल्लाह की रजा के लिए आपको मोमिन बंदा बना दे। तो ये सब चीजें हैं। शाम होते ही चरागों को बुझा देता हो, दिल ही काफी है तेरी याद में चलने के लिए। यूसुफ दरगाह गए भाई आप लोग? नामपल्ली में है यूसुफ बाबा और शरीफ बाबा, मालूम है? वहां एक शेर लिखा हुआ है उनके, नाम के नीचे एक शेर लिखा हुआ है और लोग उसी को अल्लाह समझ लिए, लोग उसी को करता धरता समझ लिए। हालांकि अल्लाह के वलियों का मजार जाना जा सकते, अगर कभी वहां आपका गुजर हुआ तो चलते चलते अल्लाह के वलियों का मजार भी जा करके देख सकते, वहां दुआ कर सकते, इशारे सवाब पहुंचा सकते आप। लेकिन खास कर उसी के लिए सफर करके जाना, ये हमारे उलमाए देवबंद और अहनाफ उलमाए हक इसकी इजाजत नहीं देते। सिर्फ मक्का और मदीना का सफर कर सकते, बाकी कहीं का भी इजाजत नहीं है। बोलो भाई, तो वहां पर एक शेर लिखा हुआ है,
کیا لکھا ہوا ہے؟ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، پھر مانو کہنا کیوں تیرا، پھر مانو کہنا کیوں تیرا۔ یہ شعر یوسف بابا شریف بابا ان میں سے کوئی ایک بزرگ اپنے مریدوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج تو جگنے کی رات ہے، اس میں بھی 100 150 300 نظر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے ولی تھے اور اللہ کے ولیوں کی چاہت حیدرآباد میں ایسی تھی اور ابھی بھی ہے کہ ان کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں ہمیشہ لوگ سر جھکائے ادب کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، اور اللہ کا ولی ان کو درس دیتا رہتا تھا، سبق دیتا رہتا تھا، کبھی ایمان کا، کبھی نماز کا، کبھی روزے کا، کبھی زکات کا، کبھی وضو کا، اور کبھی کس چیز کا، کبھی کس چیز کا درس دیتا تھا۔ تو اسی درس کے درمیان حضرت کہنے لگے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، پھر مانو کہنا کیوں تیرا، مانو کہنا کیوں تیرا۔ اسی بات کو بولتے 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 ان کو وجد آ گیا، اور وجد آتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب سارے جو مریدین بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگی حضرت تو خدا ہی دعویٰ کر دیے، حضرت تو کہتے ہی بول دیے، اللہ تعالیٰ کو بول دیے نہ تو میرا بندہ ہے نہ میں تیرا، نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ۔ یہ تو کہتے ہی بول دیے، حضرت جوش میں بول دیے شاید۔ جب ان کو افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو پوچھنے لگے حضرت آج تو آپ بہت بڑی بات بول دیے۔ آپ بولے کیا بولا جی؟ بولے حضرت آپ یہ بات بول دیے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، پھر مانو کہنا کیوں تیرا۔ اور یہی بات کو اتنے بار بولے، اتنے بار بولے، اتنے بار بولے، اور آپ کے اوپر ایسا وجد طاری ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ یہ کیا بات ہے حضرت، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت کہنے لگے ہاں ہاں بے شک میں وہی صحیح بات کہا ہوں اور کہتا رہوں گا، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، پھر مانو کہنا کیوں تیرا۔ میں اللہ کو نہیں بول رہا تھا بلکہ میں اپنے نفس کو بول رہا تھا، اے نفس تو میرا خدا نہیں ہے تو میں تیرا بندہ کیسا بنوں، اور جب تو میرا خدا نہیں تو میں تیرا کہنا بھی نہیں مانوں گا، میں تو اس اللہ کا بندہ ہوں، اس کا میں مانوں گا۔ آج ہم لوگ کیا ہے بھائی، نفس کے بندہ ہے ہم لوگ، کیا ہے نفس کے بندہ۔ نفس بول دیا مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھنا ہے تو بیٹھو، اب نفس بول دیا ارے ٹائم ہو گیا چلو بھاگو بیٹھو آؤ، یہ نفس کا بندہ ہے بھائی۔ کیا چیز کا بندہ ہے ہم لوگ؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نفس مطمئنہ بناؤ، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بناؤ، اس کے لیے دعا کرو کہ پروردگار عالم میرے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے۔ نفس کتنے قسم کے ہے بھائی؟ آپ لوگوں کو یاد دلا 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 کہ میں بھول جا رہا ہوں، آپ لوگ یاد کرتے آئیں گے، بولے تو آپ کو یاد کراتے کراتے میں بھی بھول جا رہا ہوں۔ نفس 3 قسم کے، کتنے بھائی؟ کوسا کوسا؟ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ کتنے بھائی؟ 3، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ تب اب ہم لوگوں کا نفس کون سا ہے اب ابھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ نفس امارہ کیا ہے؟ ہمیشہ برائی کی طرف دھیان دیتا ہوں، ہمیشہ برے کاموں کی طرف۔ اور نفس لوامہ کیا ہے؟ کبھی نیکی کرو بولتا، کبھی برائی کرو بولتا، کبھی نیکی کرو بولتا، کبھی برائی کرو بولتا۔ اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ اگر کوئی گناہ
کی باتیں یا خیالات بھی اس کے دل و دماغ میں گزر گیا تو فوراً استغفر اللہ پڑھتا ہے اور فوراً 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھتا ہے اور پھر اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے. وہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ. تو ہم لوگوں کا نفس کون سا ہے؟ لوامہ میں ندامت بھی ہے کہ برائی بھی ہے اور شرمندگی بھی ہے. اور نفس کے اندر جو ہے نا، نفس لوامہ کے اندر کیا ہے؟ برائی کیا تو اس کے اوپر ندامت ہو جاتی ہے اور فوراً جو ہے سو بھی اللہ کے دربار میں شکریہ گناہ سے توبہ کرنے لگتا ہے. یہ نفس لوامہ. ہم لوگوں کا نفس جو ہے نا، نفس لوامہ بھی نہیں بول سکتے، نفس امارہ بھی نہیں بول سکتے، نفس مطمئنہ تو بہت دور کی بات ہے. بیچ میں کون سا نفس ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. گڈ ہو گیا ہے ہم لوگوں کا دل، کیسا کیوں ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے نفسوں کو. خود ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہمارا نفس کون سا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیکی کی توفیق نصیب فرمائے. تو حضرت مولانا جو بتائے گئے کہ اس رات میں نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھنا ہے. سب سے اہم نماز جو بتا گئے وہ توبہ کی نماز ہے. کیا ہے بھائی؟ توبہ کی نماز. اب ہم لوگوں کی عادت کیا ہے؟ کچھ گناہ ہو گیا تو توبہ بول کے 2 دن تھپڑ مار لیتے ہیں. ادھر بھی مارو مار کے وہ لال کر دو، لیکن توبہ نہیں ہوتا. ادھر کا بھی لال کر دو، ادھر کا بھی لال کر دو، مار تھپڑ لال کر دو. ایک طرف کا چہرہ لال، دوسرے طرف کا لال، لیکن وہ توبہ نہیں ہوتا. اس کو توبہ نہیں بولتے. توبہ کس کو بولتے؟ اللہ کے دربار میں آنا، 2 رکعت توبہ کی نیت باندھنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا اور نماز کے بعد پختگی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنا کہ اللہ جو آج مجھ سے گناہ ہوا ہے اس گناہ سے میں معافی مانگتا ہوں. اب اس گناہ کو میں زندگی بھر نہیں کروں گا. اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے. اور روکنے والی تیری ذات ہے، میں اس گناہ پر نہیں جاؤں گا. اس کو بولتے توبہ. سچے دل سے توبہ نصوحا. آج تو انسان کہ میں کیا بتاؤں، کیسا بتاؤ، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن بس ایک ہی بات آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی عبادت کرو اس عبادت کے اندر لطف آنا، آپ کو اس عبادت کے اندر آپ کو سرور ملنا، آپ کو مزہ آنا اس عبادت کے اندر. ایسی عبادت کرو. ایک ہی بار کلمہ پڑھو. 100 بار ہم کو ضرورت نہیں ہے. ایک ہی بار کلمہ پڑھو اور ایسا کلمہ پڑھو کہ وہ کلمہ یادگار بن جائے، تمہارے روح میں اتر جائے، تمہارے جسم کا ایک ایک بار کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 2 رکعت نماز پڑھو، ایسی نماز پڑھو کہ اس سجدے پر زمین بھی رشک کرے. آپ کو سرور ملے، آپ کو مزہ ملے اور آپ کو یہ حال معلوم ہو کہ میرا رب اس نماز سے خوش ہوا ہے. ویسی نماز پڑھو. ایک خان صاحب 2 رکعت کی نیت باندھ لیے تو دوسرا خان صاحب تھے وہ سن لیا. اس کو سنانے کے لیے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز. اب یہ خان صاحب سنا، اچھا بیٹا تم 2 رکعت کی نیت باندھو گے. اٹھا بولا میں 4 رکعت کی نیت کرتا ہوں. اب 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر اٹھا بولنے لگا 4 رکعت، میں 8 رکعت کی نیت کرتا ہوں.
اب اس کو غصہ ہے، بولا میں 16 رکعت کی، وہ 100 رکعت تو 200 رکعت کی نیت مان لے رہا، وہ تو نماز کے اندر بھی چل رہا ہے بازی، لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ 8 رکعت والی بھی نیت ہوتی ہے یا 10 رکعت والی بھی نیت ہوتی ہے، کیا بس جوش میں دکھانا ہے، اس کو اپنی آن دکھانا ہے، اپنی شان دکھانا ہے، اپنا رتبہ دکھانا اپنا۔ تو اسی نماز اللہ تعالیٰ کو تو وہ نماز پسند ہے جو اللہ دیکھ کر کے خوش ہو جائے، اور اس طریقہ کو اللہ پسند کرتا ہے جس طریقے کو آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہ طریقہ کو اللہ کے رسول کے طریقے کو اللہ تعالیٰ پسند فرمایا ہے، کسی کے طریقے کو پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا جو میرے حبیب کے طریقے پر نماز پڑھے گا، جو میرے حبیب کے طریقے پر کاروبار چلائے گا، جو میرے حبیب کے طریقے پر شادی کرے گا، جو میرے حبیب کے طریقے پر دعوت کرے گا، وہ دعوت مجھے پسند ہے، وہ شادی مجھے پسند ہے، وہ کاروبار مجھے پسند ہے، وہ نماز مجھے پسند ہے۔ باقی دوسروں کے طریقے پر جو بھی کچھ کر لے گا، چاہے اس کے اندر لاکھوں غریب کھانے کم نہیں ہے، لیکن ہم اس کی وہ قبول نہیں کریں گے۔ جو میرے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر جو عمل کرے گا وہی مجھے پسند ہے، دوسرا کوئی پسند نہیں ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ 10-15 منٹ زیادہ ہی ہو گیا، کیا بولتے خیر، اب اپنی اپنی جگہ منتخب کر لیجیے، اور قرآن اگر آپ کو آتا ہے پڑھنے تو قرآن پڑھیے، استغفار پڑھنے آتا ہے تو استغفار پڑھیے، 2 رکعت توبہ کی نیت کر کے اکیلے توبہ کی نماز پڑھ لیجیے، اور جو ہے نا اللہ سے معافی مانگیے، اور آئندہ نماز نہ چھوڑنے کا عزم کیجیے، اور نماز کی بات دوسروں تک یعنی گھر والوں تک بھی پہنچائیے، اس کو بھی نماز پڑھنے کا عہد اور پیمان کیجیے، اس کو بھی نمازی بنانے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ ہمیں ایسا ارادہ ہوگا، ایسا عزم ہوگا تو اللہ ہمیں ہمت دیں گے، جرأت دیں گے، اور ہمارا ایمانی قوت اور بڑھے گا، اور اس طرح سے جو ہے سو دین کا کام بڑھتا بڑھے گا۔ محترم دوستو، بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو جو باتیں کہی گئی ہے اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك أن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تھوڑا پانی پلا دو بابو۔